برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اہم ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دن بدن برائیاں پھیلتی جا رہی ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ خاص چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ انہی خاص چیزوں میں سے ایک خاص چیز یہ ہے کہ اللہ کا وہ مقدس کلام جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، جسے ہم قرآن عظیم کے نام سے جانتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں وقت مل جانے پر، لیکن کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ قرآن عظیم کو جتنا پڑھنا ضروری ہے اتنا ہی سمجھنا بھی ضروری ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم میں دنیا کے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ تو آخر ہم اتنا پریشان حال ہونے کے باوجود اپنی زندگی کو کس انداز سے گزارنا ہے ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن عظیم کو سمجھتے بھی تو ضرور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہو جاتا۔ اور جو ضروری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن عظیم ہم پڑھ رہے ہیں لیکن نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی کما حقہ جس طرح سے اس کی تلاوت ہونی چاہیے کر رہے ہیں۔ تو آج میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن عظیم کو کس انداز سے پڑھا جائے، قرآن عظیم کو مکمل تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے، یہ آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلے تو قرآن عظیم کو مکمل ادائیگی کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز میں پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن عظیم کو اپنی آواز سے خوبصورت انداز میں پڑھو۔ ہم قرآن عظیم کو پڑھتے ہیں لیکن نہ خوبصورت آواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تلفظ کی ادائیگی تو ہم سے ہوتی نہیں۔ میں بتا دوں تلفظ کی ادائیگی کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ اور بچوں کی بھی گزارش تھی کہ آپ بتا دیں کہ کس انداز سے قرآن عظیم کو پڑھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر عربی کے جو الفاظ ہیں، عربی کے جو حروف ہیں کس انداز سے ادا ہوتے ہیں، اس تعلق سے بھی آپ بتا دیں۔ تو میں بتا دوں کہ قرآن عظیم کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ تو ہم قرآن عظیم کی تلاوت کر کے بھی گناہ گار ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری اہم الفرائض عبادت ہے یعنی نماز، اس میں بھی اگر ہم سے لہن جلی ہو جائے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ میں بتا دوں کہ قرآن عظیم کو جو پڑھتے ہیں تو ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک غلطی جو بڑی غلطی ہوتی ہے اسے لہن جلی کہتے ہیں، اور ایک جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے اسے لہن خفی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمد کی جگہ پہ الحمد کہہ دینا، یہ لہن جلی ہے، بڑی غلطی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک لہن خفی ہے، جیسے کسی حرف کو موٹا پڑھنا ہے ہم باریک پڑھ دیں تو یہ چھوٹی غلطیوں میں شمار ہے، نماز اس سے ہو جائے گی لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قرآن عظیم کے ہر حرف کو کس طرح سے ادا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اسے سیکھیں، اور ہر حرف کو کس انداز سے نکالنا ہے آپ سماعت کریں، اور آپ اپنی زندگی میں اسے شامل کریں تاکہ آپ بھی قرآن عظیم کے ہر حرف کو اسی انداز سے پڑھ سکیں۔ آئیے سنتے ہیں الف سے یا تک کے حرف کو کس انداز سے ادا کیا جائے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، ز، سین، شین،
صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا حضرات، میں نے الف سے یا تک کے جو حروف پڑھے ہیں اور جس انداز اور جس تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا ضروری ہے، ورنہ تو ہماری نمازیں بھی فاسد ہو سکتی ہے اور قرآن عظیم کی تلاوت کرتے کرتے ہم گناہگار بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اسے نہیں سیکھنے کی کوشش کی ہوگی تو۔ ہاں، کسی کی زبان میں لکنت ہو یا وہ شخص جس نے بہت کوشش کیا ہے لیکن درست نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے گا، لیکن ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں تو پھر ہم گناہ کے بھی حقدار ہو سکتے ہیں۔ ایک موٹی مثال میں آپ کو سمجھا دوں، قرآن میں قلب بڑی قاف سے بھی ذکر ہے اور قلب چھوٹی قاف سے بھی ذکر ہے۔ قلب بڑی قاف سے اس کا معنی ہے دل، قلب چھوٹی قاف سے اس کا معنی ہے کتا۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں ہم کتے کا ذکر پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ہم دل کہہ دیں، دل کی جگہ کتا کہہ دیں۔ قرآن عظیم میں اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ ہے نا، تو لہٰذا ہمیں قرآن عظیم کو مکمل ادائیگی کے ساتھ، مکمل تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم آج سے عہد کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر حرف کو، قرآن عظیم کے جو حرف ہیں انہیں مکمل طور پر صحیح طریقے سے پڑھیں اور مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل ادائیگی، جو حرف کی ادائیگی ہے اسے اس کا خاص خیال رکھ کر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔